السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اب ہم ٹک ٹاک پر بھی ہیں، وہاں پر فالو کر لیجئے۔ جناب، گزشتہ کئی دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی میری، اور بالکل بھی پروگرام ریکارڈ کرنے کا جی نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے پروگرام ریکارڈ نہیں کیا، ورنہ بہت سی سٹوریز گئیں ہاتھ سے نکل کر۔ لیکن جب انسان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ آج بھی میں نے ریکارڈ نہیں کرنا تھا، لیکن جب بات میرے وطن کی آ جائے تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، یہ وطن، پیارا وطن پاکستان، بڑی عظیم قربانیوں کا ثمر ہے۔ ہمیں جان بوجھ کر ہندوستان دو جگہ سے پھنسانا چاہ رہا ہے۔ ایک تو مشرقی سرحد سے وہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اور مغربی سرحد پہ جو ہے اس نے افغانوں کو ہمارے خلاف بھڑکایا ہے۔ اچھا، افغانوں کو بھڑکانا نہیں، افغانوں کے دل میں جو شروع سے ایک تعصب ہے، ایک جلس ہے، وہ نکل کے آ رہا ہے۔ افغان جو ہیں وہ کسی بھی دور میں ہمارے نہیں رہے، لیکن پھر بھی ہمارے جو اس وقت کے جو جنرل ضیاء الحق تھے، انہوں نے کیا سوچا، کیا سمجھا، ان لوگوں کو، مہاجرین کو آنے دیا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ہم تاریخی طور پر مطالعہ کریں، اور جیسا کہ اب جب سے ہماری ٹینشن ہوئی ہے افغانستان کے درمیان، تو لوگوں نے اب اسٹڈی کرنا شروع کیا ہے۔ اچھا، یہ چیز میں بہت پہلے اسٹڈی کر چکا تھا، لیکن میں کچھ کہتا نہیں تھا، چونکہ میں چاہتا تھا کہ نفاق نہ پڑے امت میں۔ لیکن اب جب کوئی آپ کے گھر پہ حملہ کرے گا تو آپ گھر میں نہیں بیٹھیں گے۔ دیکھیں، افغان جو ہے بہت ہی طریقے سے لڑانا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجابیوں کو مارو، وہ پاکستان کا لفظ استعمال ہی نہیں کر رہا، کہہ رہا پنجابیوں کو مارو، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، پنجاب سے ہی جو ہے تمام تجارت ہوتی ہے۔ دیکھیں، پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو آپ فراموش نہیں کر سکتے۔ کم سے کم پاکستان کی آبادی کا یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 14-15 کروڑ پاکستانی خالی پنجاب میں بستے ہیں، اور جو پنجابی لوگ ہیں اور دیگر صوبوں میں بھی بستے ہیں۔ پھر پنجاب بڑا ہمارا سرسبز شاداب علاقہ ہے، ماشاءاللہ کافی وہاں پہ کاشتکاری وغیرہ ہوتی ہے۔ تو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، دیکھیں، میں خود اردو اسپیکنگ مہاجر ہوں کراچی کا، مجھے نفرت نہیں ہے پنجابیوں سے، مجھے نہ پٹھانوں سے نفرت ہے، نہ مجھے بلوچوں سے، نہ پٹھانوں سے، نہ سندھیوں سے، کسی سے نفرت نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس وقت دشمن ہم پر حملہ آور ہے دونوں جانب سے، بالکل وہی حساب ہے جو مشرقی پاکستان میں کیا گیا تھا، کہ پہلے عوام کو آپس میں لڑایا گیا، پھر اوپر سے حملہ کر دیا گیا، ہماری کمک کاٹ دی گئی۔ لیکن وہ سینیریو ڈیفرنٹ تھا بالکل، اور یہ سینیریو ڈیفرنٹ ہے۔ ماشاءاللہ آج میں دیکھتا ہوں ٹک ٹاک پہ یا کہیں پہ بھی، سوائے اکا دکا کوئی غدار ہو تو ہو، ورنہ 99.99% ہمارے قبائلی پٹھان اور ہمارے ویسے جو شہروں میں رہتے ہیں پٹھان، سب پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ابھی میں کل ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے طالبان لوگوں کو بھگایا اپنے علاقے سے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ یہاں سے جائیں، آپ نے جہاد کرنا ہے تو جا کے فلسطین میں کریں، کہیں اور کریں، یہاں آپ کا کچھ نہیں ہے، یہ مسلمان اسٹیٹ ہے، ہم خود نپٹ لیں گے۔ دیکھیں، جب گھر میں 2-4 بھائی رہتے ہیں تو آپس میں برتن کھڑکتے ہی ہیں، کھٹکتے ہی ہیں، تو اس کا سلوشن نکال لیا جاتا ہے۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیں کریں۔ آج الحمدللہ جتنے خوشحال
پاکستانی پختون ہے، اتنے خوشحال تو افغانی پختون بھی نہیں ہے۔ 56 ملین پختون صوبہ سرحد میں بستا ہے، پاکستان میں بستا ہے، یعنی 5 کروڑ 60 لاکھ۔ یہ تو مردم شماری کے تحت بتایا گیا ہے، اگر آپ ان آفیشیلی چلے جائیں تو یہ تو کوئی 7-8 کروڑ ہو جائیں گے۔ تو 5 کروڑ 60 لاکھ پختون پاکستان میں بستا ہے، اور وہاں پر کتنا ہے؟ 16 ملین، 1 کروڑ 60 لاکھ۔ افغانستان کی 42% آبادی پختونوں پر مشتمل ہے، جبکہ 58% جو ہے وہ غیر پشتونوں میں، جن میں تاجک، ہزارہ، ازبک اور دیگر اقوام کے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ نہ صرف پنجابی بستے ہیں، بلکہ وہاں ایک بہت بڑی تعداد میں بلوچ بستے ہیں سرائی کی بیلٹ کے اندر۔ پھر بے تحاشا مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے سن 1947 میں انڈیا سے، وہ بستے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں سندھی بستے ہیں۔ اب سندھی جب آپ جاتے ہو بات بولتے ہو تب پتہ لگتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں سندھی، میں لاکھوں کی بات کر رہا ہوں، ہزاروں کی نہیں کر رہا، سینکڑوں کی نہیں کر رہا، لاکھوں کی۔ ایک ٹارگٹ بنا لیا کہ جی پاکستان کو، زیادہ تر فوج میں جو ہے دیکھیں نا، صوبہ بھی بڑا ہے، وہ لوگ بھی بڑے ہیں، وہ شروع سے جو ہے سپہ گری میں رہے ہیں۔ پنجاب کے لوگ چکوال کے ہو گئے، جہلم ہو گیا، پنڈی ہو گیا، یہ لوگ، یا یہ بلوچ ریجمنٹ جو تھی، یہ تو مغلوں کے زمانے سے سرو کر رہی ہے۔ آج بھی ہندوستان میں آگرہ ایک شہر ہے، اس میں آپ چلے جائیں تو وہاں بلوچ پورہ ہے۔ تو بلوچ پورہ کیوں ہے بھائی؟ چونکہ مغلوں کے زمانے میں جو فوج، انہوں نے ایک علاقہ بنا کے دیا تھا بلوچوں کو، اور بلوچ وہاں رہتے تھے، اور وہاں پہ رہنے والے اب بھی بہت سے اپنی بلوچی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ جی ان میں آپس میں کلیش ہو جائے، لیکن انشاءاللہ تعالی ایسا ہوگا نہیں۔ اچھا، ہماری حکومت کو میں نے اپنے ایک پہلے ویلاگ میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ جی ہماری مغربی سرحد محفوظ ہے، چونکہ افغانستان ہمارا اسلامی برادر ملک ہے۔ پر میں اب یہ کہوں گا کہ بھائی ٹھیک ہے، وہ برادر بھی ہے، وہ اسلامی بھی ہے، لیکن آپ اپنی 4 دیواری کا حفاظت کیجیے، اور ضرور چھاؤنیاں قائم کریں، کینٹ بنائیں، زیادہ سے زیادہ چھاؤنیاں، کینٹ جہاں جہاں آپ سمجھتے ہیں بنائیں۔ نمبر 2، ڈرونز ٹیکنالوجی کو استعمال کریں۔ آپ کے پاس ایسے ایسے ڈرون ہیں جو 24 گھنٹے سرویلنس کر سکتے ہیں، اڑ سکتے ہیں، تو آپ ایک کی جگہ 4 ڈرون اڑائیں۔ آپ 1 میل کے اوپر 4 ڈرونوں کو لگا دیں، 1/4 مائل کے اوپر ایک ڈرون جو سرویلنس کرے، اور اس کے اندر میزائل بھی لگا ہوا ہونا چاہیے، جب دیکھیں کوئی در اندازی کر رہا ہے وہیں اس کو ٹھوک دیں۔ ایک چیز میں اور حکومت پاکستان کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ جتنی بھی فائٹ ہے وہ اپنی حدود میں رہ کر لڑی جائے۔ ہمیں افغانستان کا 1 انچ حصہ بھی نہیں چاہیے، نہ ہمیں وہ وار خان چاہیے، نہ دار خان چاہیے، نہ ٹار خان چاہیے۔ اپنی حدود میں رہ کے لڑیں، ہاں اگر کوئی در اندازی کرتا ہے اس کو ٹھوک دیں۔ پھر سرنگوں کا پتہ لگائیں کہ جی پاکستان سے سرنگیں نکل رہی ہیں جو افغانستان میں جا کے نکل رہی ہیں، ان سرنگوں کو جتنی تیزی سے اور مقامی لوگوں کی حمایت سے اگر آپ ریکور کر سکیں، ان کو ختم کریں، وہ دس از دا ویری امپورٹنٹ۔ اور باقی تو انشاءاللہ دیکھ ہی لیا جائے گا جو بھی ہوگا، لیکن ہندوستان جس طریقے سے انگل دے رہا ہے وہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہندوستان بھول رہا ہے۔ ہاں اگر پاکستان کے پاس ایٹم بم نہیں ہوتا پھر تو اگر ہندوستان کرتا تو سمجھ میں آنے والی بات تھی، لیکن اب احمقوں کی جنت میں رہتا ہے ہندوستان، اور وہ یہ سمجھ رہے کہ جی بابا جی کا باڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، مرتا کیا نہ کرتا، مرتا کیا نہ کرتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہندوستان نے اپنی تمام افواج کو جو ہے ہائی الرٹ کر دیا ہے
اسپیشلی ڈرونز، اور ایک پہاڑی ریجمنٹ بنائی ہے انہوں نے کشمیر میں، وہاں پہ یہ اس کو لا رہے ہیں. پھر بیکانیر، ہمارے یہ جو سندھ کا بارڈر ہے، اس کو گرم کیا جا رہا ہے. پھر آگے چلے جائیں تو رن کچھ کے اوپر کرک جو ہے، سر کرک، اس کو جو ہے یہ وہ کر رہا ہے. تو آئی تھنک دس از ویری بیڈ. وہ سوچ نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے. دیکھیں فضائیہ میں تو یہ گئے تقریباً پاکستان سے. میں نے پہلے بھی کہی تھی بات، ہمارے آرمی آفیسر بہت ہی محتاط ہو کے کہتے ہیں 10 سال پیچھے ہیں، پر میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان میں کہتا ہوں کم سے کم 30 سال پیچھے ہیں. نیوی کا ان کا ہمارا معرکہ نہیں ہوا ابھی تک. جب تک وکرانت ڈوبے گا نہیں، سنک نہیں ہوگا، تب تک پتہ نہیں لگے گا. ایک دن آپ نیوز سن لیجئے گا کہ پاکستان ایئر فورسز ہٹ وکرانت اینڈ وکرانت از گون. انشاءاللہ. تو بہرحال یہ دو منہ کی لڑائی ہے، اور یہاں پہ میں اسپیشلی اپنے بچوں سے مخاطب ہوں گا. میرے پیارے بچوں، یہ وطن ہمارے آباء و اجداد نے بڑی عظیم قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے. اس پاکستان کو حاصل کرنے میں 2 ہی قومیں تھیں. میں اب قوم ویسے تو ایک قوم ہے، لیکن آپ 2 نیشن کہہ لیں یا 2 کنٹریز کہہ لیں. اب 2 کنٹریز کہہ لیں. ایک پہلے نمبر پہ بنگلہ دیش، جو کہ اس وقت ایسٹ پاکستان تھا، بنگال تھا، اور یہ ویسٹ پاکستان کے مسلمان، اور ہندوستان کے مسلمان جو موجودہ ہندوستان میں ہیں. بہت سے مسلمان تو اس لیے ہجرت نہ کر سکے کہ ان کو جذبات نے روک لیا، ورنہ بہت سے میرے رشتہ دار ایسے تھے جنہوں نے اپنا سامان امان سب باندھ لیا، ریڈی ہو گئے، اور وہ آگرہ کینٹ پہ پہنچ گئے ٹرین میں بیٹھنے کے لیے. لیکن جب ٹرین آئی تو آخری لمحوں میں ان کے باپ نے کہہ دیا کہ بیٹا کہاں جا رہا ہے اپنے باپ دادا کی زمین کو چھوڑ کے، نہ جا. تو بیٹے نے وہیں ٹرین سے واپسی اختیار کر لی. تو ایموشنلی بھی لوگ رک گئے. ورنہ مسلمانوں نے، ہندوستانی مسلمانوں نے جس قدر قربانی دی تھی، پاکستان بنانے میں افغانیوں کا کوئی رول نہیں تھا. افغانیوں نے سن 1947 سپٹمبر میں جب اقوام متحدہ کا اجلاس ہوا تو اس نے پاکستان کو ریجیکٹ کر دیا، قبول نہیں کیا. سب سے پہلے جس ملک نے یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کو قبول کیا اسلامی ممالک میں، وہ ایران تھا. ایران نے ہمیں قبول کیا، افغانستان نے نہیں کیا. پھر انہی افغانیوں نے جان بوجھ کے ہمارے پہلے پرائم منسٹر نواب زادہ خان لیاقت علی خان کو مروایا، ان کو شہید کروایا. وہ جو اکبر نامی افغانی تھا اس نے قتل کیا. پھر یہ 48، 50، پھر 60، 62 میں لڑائیاں ایوب خان کے دور میں. پھر جنرل کیا نام ہے یحییٰ کے زمانے میں انہوں نے حرامی پن کرا. پھر انہوں نے بھٹو کے زمانے میں حرامی پن کرا. تو آئی ایک عجیب بدتمیزی. وہ تو پھر رشیا آ گیا تو یہ ذرا چپ ہو گئے. پھر یہ ذرا سنبھل نہیں پائے تھے تو امریکہ آ گیا. تو اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، میں افغانی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہم تمہیں نمک حرام نہیں کہہ رہے، تم نمک حلالی ہو. تم نے جس طریقے سے ہندوستان کا نمک حلال کیا ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. ہم تو یہ سمجھے تھے تم ہمارے بھائی ہو، لیکن تم نے بہت اچھی طریقے سے نمک حلال کیا ہندوستان کا. واقعی تم نمک حلالی ہو، تم نمک حرامی نہیں ہو. تو بھائی تم اپنے گھر میں رہو، اپنی کنٹری میں رہو. ہم غریب ملک ہیں، ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ ہم تو بھیک منگتے ہیں. بقول تمہارے دولہا بھائی کے انڈیا کے، وہ تمہارا دولہا بھائی ہے نا، تو تمہارا دولہا بھائی کہتا ہے کہ بھیکاری ہیں، بھیک منگتے ہیں، یہ فلانا. تو بھائی ہم ٹھیک ہے، ہم بھیک منگتے ہیں. تم جاؤ، ہماری جان چھوڑو، اپنے گھر میں جا کے رہو. تمہاری وجہ سے ہمارا بچہ ہیروئنچی بن گیا. آج وہ کراچی کا وہ امین بھائی ہیں بیچارے، گرینڈ آپریشن کرتے پھرتے ہیں. میں تو اس شخص کو چاہے کوئی کسی بھی نگاہ سے دیکھیں، میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں کہ کم سے کم وہ ہمارے بچوں کو بچانے کی، ہمارے لوگوں کو، ہمارے بزرگوں کو
بچانے کی ایک کوشش تو کر رہا ہے، چاہے اس کی اتنی سی کوشش ہے، لیکن ہی از ڈوئنگ سچ اے نائس جاب. وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، وہ بس کود جاتا ہے. گرینڈ آپریشن، پاگلوں کی طرح چلاتا پھر رہا ہے، گرینڈ آپریشن. اسے کیا دکھ ہے؟ اس کے بچوں کی وہ ہے نہیں، قوم کا دکھ ہے. تو یہ قوم ہماری سانجھی ہے، اور الحمدللہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی برا وقت آیا ہے ہم سب ایک ہو گئے. سمجھ آئی؟ وہ گانا ہے نا ہمارے ہاں نیرہ نور کا، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، آئی تھنک ذوالفقار علی بھٹو واز ان لاہور قذافی اسٹیڈیم دیٹ ٹائم، اور یہ گانا چل رہا ہے، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک. اور بھٹو کھڑا ہے پرچم کے نیچے. آئی سلوٹ بھٹو، although کہ I don't like بھٹو because he put the quota system in Karachi, Hyderabad, Sakkar, Ladkana. So I don't like because of the quota system. If you, remove the quota system from his era, Bhutto was the fantastic man, nice general. But because of the ta'assub, he did quota system. So until quota system will not go out from our constitution of from Sindh Assembly, I am not very fan of Bhutto. But I still respect him. On two things. One is when Bhutto declared Qadiani is a non-Muslim, kafir. So I would like to say, میں کہنا چاہوں گا افغانیوں کو کہ بس بھائی انف از انف. اب آپ چھپتے پھر رہے ہو. کراچی میں کچھ گوٹھوں میں یہ گئے ہیں، میرے پاس بڑی کنفرم رپورٹ ہے یہ، کہ کچھ گوٹھوں میں گئے ہیں اور وہاں یہ چھپے ہوئے ہیں گوٹھوں کے اندر. ان کے بچوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. سندھ کے اندر گئے، وڈیروں نے اپنی حویلیوں میں چھپا لیا انہیں. ان وڈیروں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اچھا رہا دو چیز، ایک یہ کہ جو افغانی لڑکیاں ہیں جنہوں نے پاکستانی لڑکوں سے شادی کی ہیں، دیکھیں آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ پاکستانی ہیں. چونکہ ان کے شوہروں کو جو ہے اپلائی کرنا چاہیے نیچرلائزیشن کے لیے، شہریت کے لیے، اور وہ پاکستان میں ہی رہیں گی، ان کے بچے بھی پاکستانی ہیں. ہاں ہمارے جو لا ہے اکارڈنگ ٹو دا پاکستان کانسٹیٹیوشن، دا پاکستانی گرلز اگر وہ شادی کرتی ہے کسی نان پاکستانی سے تو اس کو اس لڑکے کے کنٹری میں جانا پڑے گا، یا اگر اس کے پاس کوئی ویزا ویلڈ ویزا ہے تو وہ پاکستان میں رہ سکتا، ادروائز اس کو لڑکی کو بھی جانا پڑے گا اپنے شوہر کے ساتھ. اور اگر لڑکی نہیں جانا چاہتی تو پھر ڈیورس ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ افغانیوں نے پولیٹیکل اسائلم، سیاسی پناہ کی درخواست دی ہے کہ جی ہم تو طالبان کے خلاف تھے، اگر ہم گئے وہاں پہ تو وہ ہمیں مار دیں گے. 1,15,000 اپلیکیشن ریسیوڈ. بھائی جب ہم برے ہیں، ہم کنگلے ہیں، ہم مرد آباد ہیں، ہم سب کچھ ہیں، تو تم ہماری جان کیوں نہیں چھوڑ لے بھائی؟ جاؤ یار، ہمیں نہیں چاہیے. ہمارے پاس خود ہی انف لوگ ہیں الحمدللہ. تم سے زیادہ اچھے وفادار تو ہمارے بنگالی بھائی ہیں جو آج تلک پاکستان کے وفادار ہیں، although کہ پاکستان کے اندر ان کو اتنی سہولتیں ابھی تک فراہم نہیں کی ہیں، لیکن وہ تم سے زیادہ وفادار ہیں، تم سے زیادہ محنتی ہیں. صحیح ہے؟ تم نے تو مہاجرین بن کے کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادیں بنا لی ہیں. وہ بنگالی بیچارے ابھی بھی جھگیوں میں رہ رہے ہیں، ابھی بھی سلم میں رہ رہے ہیں. میں تو حکومت پاکستان سے درخواست کروں گا کہ ان لوگوں کو نکالے، افغانیوں کو. اور جو ہمارے بنگلہ دیشی بھائی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. آج بھی دیکھو ڈھاکے میں نعرہ لگ رہا ہے پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. آپ ایک افغانی سے نعرہ تو لگوا دیں ذرا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستان کا مطلب کیا، بنگلہ دیش کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. So I would like to say
بنگالی بھائی زندہ باد، پاکستانی بھائی زندہ باد، اینڈ بس یہی میں کہنا چاہوں گا. اپنا اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دوران پروگرام کوئی خطا، کوئی غلطی، معافی کا خواستگار. طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں دوائی بھی پیتا جا رہا ہوں اور آپ سے بات بھی کرتا جا رہا ہوں. آج کل یہاں بہت طوفان آیا ہوا ہے، برطانیہ میں بہت ہواؤں کے جھکڑ چل رہے ہیں اور بڑی سردی ہے یہاں پہ. آپ دیکھ رہے ہوں گے میں جمپر بھی پہنے بیٹھا ہوں. ویسے یوزلی میں جمپر نہیں پہنتا. جب تک نقطہ انجماد 13 پہ نہ گر جائے میں جمپر نہیں پہنتا، لیکن آج تو 13 سے بھی بہت نیچے. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. تھوڑا سا پروگرام لمبا ہو گیا ہے، ایکسیپٹ کیجیے گا. لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اپنے کمنٹس ضرور دیا کریں ہمیں. اوکے، مجھے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.